اور ابھی میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی انسانوں کی زندگی سے لے کر موت تک کے ادوار کو بیان کیا۔ انسانوں کی زندگی سے لے کر موت تک کتنے زمانے آتے ہیں، کتنے مراحل آتے ہیں اور کتنے کنڈیشنز آتے ہیں، اللہ تعالی تمام کو یکے بعد دیگرے اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے۔ لہذا میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انسانی زندگی کیا ہے، پتہ چلے کہ ہیومن لائف کیا ہے، پتہ چلے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پتہ چلے کہ انسان کی مقصد تخلیق کیا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ سب سے پہلے مالک الملک رب السماوات والارض یہ کہہ رہا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اے لوگو، دنیاوی زندگی، جو زندگی تمہیں میسر ہوئی ہے، جو زندگی کی نعمت تمہیں ملی ہے، وہ دنیاوی زندگی آخر کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، یا پھر یہ کہ زندگی کھانے پینے کا نام ہے، یا پھر یہ کہ زندگی مال اور روپے پیسے جمع کرنے کا نام ہے؟ آخر وہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ زندگی جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا میسج، رب کا سب سے پہلا پیغام، رب کا سب سے پہلا سندیش، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو، تمہاری زندگی یہ کھیل کود ہے۔ اصل میں، حقیقت میں اور ریئل طریقے سے جو تمہاری زندگی ہے یہ کھیل کود ہے۔ لعب و لہو، لعب کے معنی بھی کھیل تھے اور لہو کے معنی بھی کھیل تھے، لیکن دونوں کھیل یہ معنی الگ الگ ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے، دونوں میں کچھ امتیاز ہے۔ ایک جو پہلا لفظ لعب کا ہے، وہ اس کھیل کو کہا جاتا ہے جو کھیل بے مقصد ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی گول نہیں، جس کا کوئی پرپس نہیں، اور جس کا کوئی ایم نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں، اس کھیل کو لعب کہتے ہیں۔ اور یقیناً جب انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کی کریشن ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اسے کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے دیے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے کچھ ٹوائز اور کچھ گڑیے دیے جاتے ہیں، کچھ جھنجھنے دیے جاتے ہیں، کھلونے کے سامان دیے جاتے ہیں، جن سے وہ بچہ کھیلتا ہے، دل بہلاتا ہے، اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ وہی کھلونا اس کی زندگی ہے۔ وہ بچہ یہ جانتا ہے کہ اس کی جو گڑیا ہے صرف وہی اس کی زندگی ہے، اور وہ بچہ اسی گڑیے سے، اس ٹوائز سے اور اس کھلونے سے لگا ہوا ہوتا ہے، دل بہلاتا ہے، اور یقیناً صبح سے لے کے شام کر دیتا ہے اسی کھلونے کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھلونا ہی اس کی دنیا ہے۔ وہ بھول تھا، ابھی بے مقصد کھیل تھا، اور اب با مقصد کھیل ہوا۔ اب اس کھیل میں کچھ جیتتا بھی ہے، کچھ ہارتا بھی ہے، لیکن اس دو زمانے کے بعد پھر تیسرا زمانہ آتا ہے، پھر وہ زمانہ آتا ہے جس کو قرآن نے فرمایا وزینۃ۔ جب انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، انسان بچپن میں جب دودھ پیتا، کھلونے سے کھیلتا ہے، جب پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، گلی ڈنڈے سے کھیلتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگتا ہے، جوانی کے دروازے پہ قدم جمانے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن فرماتا ہے وزینۃ۔ اب وہ زینت، زیب و زینت کے مرحلے میں آ چکا ہے،
اب نوجوان ہو چکا ہے، اب اسے گلے ڈنڈے کی فکر نہیں، اب اسے کھلونے کی فکر نہیں۔ اب اگر ایسے نوجوان کو کھلونے دیجئے تو گالیاں بکے گا، وہ آپ کو بیوقوف کہے گا، اور اگر اسے دوسری چیز دیجئے تو بھی آپ کو برا بھلا کہے گا۔ اب ایسا زمانہ آ چکا ہے، اب اس کے لیے ایسا مرحلہ آ چکا ہے، اب وہ زیب و زینت اختیار کرنا چاہتا ہے، اب وہ اسٹائل اختیار کرنا چاہتا ہے، اور اسی زمانے میں نوجوان ہیئر کٹ بنواتا ہے، اس کے بال کی کٹنگ الگ ہوتی ہے، لباس الگ ہوتا ہے، پوشاک الگ ہوتا ہے، ڈریس الگ ہوتا ہے، اور اپنے کپڑے کا کریچ وہ ٹوٹنے نہیں دیتا، ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم پہ گرد و غبار آنے نہیں پائے، اس لیے کہ یہ زمانہ زیب و زینت کا زمانہ ہوتا ہے، یہ مرحلہ زیب و زینت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ نوجوان ڈیجیٹل دکھاتا ہے، اس مرحلے میں وہ نوجوان خود کو ہائی فائی دکھانا چاہتا ہے، اس مرحلے میں وہ نوجوان تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں ڈیجیٹل دور میں ہوں، میں ماڈرن دور میں ہوں، میں اچھے دور میں ہوں، میں ایسے دور میں ہوں جس میں کھلونے کا نام نشان نہیں ہے، میں ایسے دور میں ہوں جس میں گلی ڈنڈے کا نام و نشان نہیں ہے، میں ایسے دور میں ہوں جس میں زیب و زینت کا نام نشان ہے۔ تو تیسرا مرحلہ انسانی زندگی پہ ایسا آتا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ اب چوتھا مرحلہ آتا ہے، انسانی زندگی کا چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس مرحلے میں انسان اپنا کیریئر بناتا ہے، اپنی زندگی بناتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کو کچھ ڈگری لینے کی فکر ہوتی ہے، کچھ جاب لینے کی فکر ہوتی ہے، کچھ پڑھ لینے کی فکر ہوتی ہے، نوکری لینے کی فکر ہوتی ہے، فیمس بننے کی فکر ہوتی ہے، پاپولر بننے کی فکر ہوتی ہے، اور گریٹ پرسنالٹی اختیار کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اس کا نام ہو، اب وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ اس کی شہرت ہو، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ فیمس ہو جائے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جاب حاصل کرے، اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ ڈگری حاصل کرے، اب وہ اپنی زندگی کا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسے کھلونے اب پسند نہیں ہوتے، اسی وجہ سے اب اسے کرکٹ کا میچ پسند نہیں ہوتا، اب اسے زیب و زینت پسند نہیں ہوتا، زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اب صرف یا تو پڑھنے میں دماغ دوڑاتا ہے یا پھر روپے پیسے اور جاب حاصل کرنے میں دماغ دوڑاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہوتا ہے، اور چوتھی منزل ہوتی ہے، چوتھا درجہ ہوتا ہے، چوتھا کلاسز ہوتا ہے۔ قرآن نے جس کو بیان فرمایا، پھر اب پانچواں مرحلہ آنے والا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب یہ پانچواں مرحلہ آ چکا ہے، ہیومن لائف کا، انسانی زندگی کی پانچویں کنڈیشن آ چکی ہے، پانچواں مرحلہ، پانچواں دور آ چکا ہے۔ اس پانچویں دور میں انسان کیا کرتا ہے؟ پانچویں دور میں انسان اب یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اولادوں میں کثرت ہو، اس کی اولاد زیادہ ہو، اس کی ذریت زیادہ ہو، اور اس کے ماننے والے زیادہ ہو، اور اس کے ابو کہنے والے اولاد زیادہ ہو، اور پھر اس کے بینک بیلنس ہو جائے، اس کے روپے اور پیسے ہو جائے، وہ منی لینڈر بن جائے، وہ رچ مین بن جائے، وہ صاحب المال بن جائے، وہ اہل ثروت بن جائے۔ گو کہ پانچویں مرحلے میں وہ روپے کمانا چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے، تمام چیز جو پہلے مرحلے میں کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے، جو دوسرے مرحلے میں کرتا تھا اسے چھوڑ دیتا ہے، تیسرے مرحلے میں جو زیب و زینت اختیار کرتا تھا اب اس میں نہیں پڑتا ہے، چوتھے مرحلے میں جو کیریئر بنانے کی فکر تھی اب اس میں بھی نہیں پڑتا ہے، اب مال و دولت اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے، اب روپے اور پونجی، سرمایہ، پراپرٹی، زمیندار بننے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے مال جمع کر لے، کسی طریقے سے
बैंक बैलेंस जमा कर ले, किसी तरीके से रुपए हो, पैसे हो, दौलत हो, और हर जगह उसका नाम लिया जाए। ये इंसानी जिंदगी का 5वां मरहला होता है। और 5वें मरहले के बाद 6ठा मरहला आता है, जिस मरहले में इंसान की हड्डी बोसीदा हो जाती है, इस मरहले में इंसान बूढ़ा हो जाता है, जिस मरहले में इंसान को अब न पहले मरहले की फिक्र होती है, न खेल कूद की फिक्र होती है, न ज़ेब व ज़ीनत की फिक्र होती है, और न कैरियर बनाने की फिक्र होती है, न रुपए और पैसे जमा करने की फिक्र होती है। बुढ़ापे में उसे तमाम चीजों को देखते हुए बुरा लगता है। किसी नौजवान को देखता है ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हुए, उसे बुरा लगता है। नौजवान को वो बूढ़ा शख्स डांटता है, कहता है ये भी कोई चीज है कि तुम ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हो, जबकि वो भूल जाता है कि वो भी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के जमाने में वो भी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता था। जब कैरियर बनाते हुए देखता है तो उसे भी बुरा भला कहता है। अलगरज ये कि पिछली तमाम बातें, पिछले तमाम अदबार, पिछले तमाम मराहिल, पिछले तमाम ज़माने उसे बुरे लगते हैं। उसे दुनिया अब आखिरी नजर आती है, अब दुनिया उसे बिल्कुल मिटती दिखाई देती है, अब उसकी जिंदगी कब्र की तरफ दौड़ती दिखाई देती है कि उसके सामने 5वां और 6ठा मरहला भी खत्म हो जाता है। अब एक लास्ट मरहला आता है, आखिरी जमाना आता है, आखिरी दर्जा आता है, लास्ट कंडीशन आती है। उसकी जमाने का वो लास्ट कंडीशन बड़ा भयानक होता है, बड़ा डेंजरस होता है, जानलेवा होता है, बड़ा मोहलिक होता है। जब वो मरहला आता है, वो जमाना आता है, वो कंडीशन आती है, तो तमाम 6ठे जमाने को, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, हर जमाने को भूल जाता है, हर जमाने के तमाम काम को भूल जाता है, वो खेलकूद को भूल जाता है, ज़ेब व ज़ीनत को भूल जाता है, कैरियर बनाने को भूल जाता है, रुपए पैसे माल दौलत जमा करने को भूल जाता है, बुढ़ापे को भूल जाता है। अब जब चौथा मरहला आता है तो यकीनन अब उसकी आंख बंद हो चुकी होती है, मलकुल मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका होता है, अब उसका आखिरी टाइम आ चुका है, अब उसका आखिरी ज़माना आ चुका है। अब जब वो सातवें दौर में तो देखता है वो दुनिया में नहीं, वो कब्र में पड़ा हुआ है। तो यकीनन इंसानी जिंदगी 7 अदवार का नाम है, इंसानी जिंदगी 7 ज़माने का नाम है, इंसानी जिंदगी में 7 मराहिल आते हैं, 7 मनाजिल से इंसान की जिंदगी गुजरता है। इन तमाम जिंदगियों से गुजरते हुए जब इंसान की आंख बंद हो जाती है, जब वो मौत के हवाले हो जाता है, मलकुल मौत के हवाले हो जाता है, ऐसे वक्त में जब वो मर चुका होता है, अब घर वाले को फिक्र होती है कैसे कब्रिस्तान के हवाले किया जाए, इसे कब्र के हवाले किया जाए। ऐ लोगों, ऐसे वक्त में वही शख्स जो अभी एक नाश की हैसियत से है, एक लाश की हैसियत से है, एक मुर्दे की हैसियत से है, अब घर वाले को फिक्र होती है कि जल्दी से जल्दी इसको कब्र के हवाले किया जाए। ऐसे वक्त में वो शख्स दो चंद आवाजें सुनता है, वो आवाज उसके कान में पड़ती है, सिर्फ वही शख्स सुनता है, उसके अलावा कोई नहीं सुनता है। वो 7वें मरहले में वो आवाज क्या सुनता है? 2 आवाज सुनता है जो अल्लाह की जानिब से 2 आवाज आती है। जब अच्छा शख्स होता है तो वो कहता है इसराऊदी। वो कहता है अल्लाह के बंदे मुझे ताखीर क्यों कर रहे हो, अल्लाह के बंदे ये देर क्यों हो रही है, तुमने यहाँ मुझे रोके क्यों रखा है, मुझे जल्दी से नहलाओ, जल्दी से धुलाओ, कफन पहनाओ, दूल्हा बनाओ, कब्र के हवाले कर दो। इसलिए कि मैं जन्नत के मनाजिर देख चुका हूँ, मैं जो नमाज पढ़ा करता था उसका जजा देख चुका हूँ, उसका अच्छा बदला देख चुका हूँ। अब दुनिया में एक सेकंड मैं रहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि ये वो शख्स होता है जिसका ताल्लुक न
نماز سے ہوتا ہے، جس کا رشتہ نماز سے ہوتا ہے، جس کا رشتہ مسجد سے ہوتا ہے، مسجد کے ائمہ کرام سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے، سنت و شریعت سے ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا وفادار بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی باتوں کو ماننے والا، اللہ کے احکام سے چلنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے، مرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس آواز کو صرف وہی سنتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہو جلدی کرو، وہ کہتا ہے اسرعوا بی اسرعوا بی۔ اے لوگوں، اے دوستو احباب، اے میرے والدین، اے میرے ملنے والے، اے میرے جھلنے والے، تم روتے کیوں ہو؟ تم تھانے کیوں مارتے ہو اور گالوں پہ تماچے کیوں مارتے ہو؟ نواخانی کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں ماتم کنا ہو؟ ماتم پہ کیوں آمادہ ہو؟ تم مجھے جلدی قبر کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ یقیناً یہ نیک وقت شخص ہوتا ہے جس کی فکر ہوتی ہے کہ اسے جلدی سے جلدی قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے برعکس جو بے نمازی ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں رسول نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں اللہ اور رسول کی شریعت و سنت نہیں ہوتی ہے، جو پوری زندگی نماز سے دور تھا، مسجد سے دور تھا، سنت و شریعت سے دور تھا اور مسجد کے اماموں سے دور تھا، علماء کرام کے ربط و ضبط سے دور تھا، جب ایسا شخص مرتا ہے، 7ویں مرحلے میں جاتا ہے تو وہ شخص بھی ایک آواز سنتا ہے اور وہ بھی ایک آواز دیتا ہے، ایک گہار لگاتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہتا ہے، جب لوگ اسے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں دفنانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے این تذهبون بی این تذهبون بی این تذهبون بی۔ اے لوگو، تجھے ہو کیا گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اے میرے والدین، آپ کو ہو کیا گیا؟ اے دوستو احباب، آپ کو ہو کیا گیا؟ اے اعزاء و اقارب، آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ میرے ساتھ رہتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ مجھے کبھی بے گھر نہیں کیے۔ ہمارے والدین، آپ نے بڑی بڑی غلطی پہ ہمیں گھر سے باہر نہیں کیا، گھر سے باہر کا دروازہ نہیں دکھایا، لیکن آج ہو کیا گیا ہے کہ آج آپ سب مجھے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے این تذهبون بی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ اسے جہنم کا مناظر دکھا دیا جاتا ہے، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ اسے دکھا دی جاتی ہے، دوزخ کا عذاب دکھا دیا جاتا ہے، قبر کی عذاب دکھا دی جاتی ہے۔ جب وہ قبر کا عذاب دیکھتا ہے، جہنم کے مناظر دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے آپ مجھے یہی رہنے دیں، یہی سڑنے دیں، میں سڑ جاؤں گا، یہ منظور ہے، لیکن قبر کے حوالے کبھی نہیں ہوں گا۔ اس لیے وہ مردہ چیختا چلاتا ہے کہ مجھے قبر کے حوالے مت کیجیے، مجھے قبر کے حوالے مت کیجیے۔ این تذهبون بی این تذهبون بی، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اے لوگوں، اس وقت صرف وہی چیخے گا، چلائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر سننے کی بات ہوگی تو صرف جیتے زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ الغرض چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اور اس کے والدین، اس کے دوست و احباب، اس کے اعزاء و اقارب اس کو نہلاتے دھلاتے کفن پہناتے قبر کی طرف لے جاتے اور قبر میں اتار کے چلے جاتے۔ یقیناً یہ اچھے اور برے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن 7ویں مرحلے میں قبر کی منزل بھی ہوتی ہے۔ اب قبر کی منزل کا وقت آ چکا ہے، اب وہ قبر میں ڈال دیا جا چکا ہے۔ اب جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ برا شخص ہوتا ہے، نمازی نہیں ہوتا ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نماز سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، مسجد سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، مسجد کے اعمال کو نہیں جانتا ہے، سنت و شریعت کو نہیں جانتا ہے، خدا کا باغی ہوتا ہے، خدا کا نافرمان ہوتا ہے، خدا کا بے وفا ہوتا ہے، کبھی اس کے زندگی میں روزے نہیں ہوتا، نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوتی ہے، سڑکوں پہ ٹہل رہا ہوتا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، موبائل میں مست ہوتا ہے،
جب ایسا شخص مرتا ہے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے نامراد شخص آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے تو میں تجھے ویلکم نہیں کروں گی، میں تمہیں سیلوٹ نہیں کروں گی، میں تجھے خیر مقدم نہیں کروں گی، میں تمہارا استقبال نہیں کروں گی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ دنیا میں جتنے لوگ میرے پشت پہ چلتے تھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ برا اور بدترین گنہگار، خدا کا نافرمان، خدا کا باغی، خدا سے لاٹھی لینے والا، خدا سے بے وفائی کرنے والوں میں سب سے زیادہ بے وفا شخص، نافرمان شخص، باغی شخص تو ہی تھا۔ اس لیے اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اب میرا سلوک بھی دیکھے گا، اب میرا رویہ بھی دیکھے گا، میرا برتاؤ بھی دیکھے گا۔ اب قبر کہتی ہے میرا سلوک دیکھو گے، میرا برتاؤ دیکھو گے۔ اب قبر بالکل چپٹ جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دوسرے ہاتھ میں اس طرح ملا کر فرمایا، قبر اس طرح ہو جاتی ہے بالکل ایک دوسرے سے۔ جب قبر چمٹتی ہے تو اس مردے شخص کی ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے، اور یہ لوگوں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اب قبر میں عذاب بھی مسلط ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ جلا دی جاتی ہے اور جہنمی لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کے کیڑے مکوڑے ازدہے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، گرم گرم ہوائیں چلنے لگتی ہے اور جہنم کے لباس اسے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہوتا، ایک زبردست ازدہا اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ازدہا اسے ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک جنگ مارتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے عصر تک وہ ازدہا جنگ مارتا ہے، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک وہ ازدہا ڈنک مارتا ہے، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک وہ ازدہا ڈنک مارتا ہے، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے فجر تک وہ ازدہا اسے ڈنک مارتا ہے۔ اور یہ لوگوں جب ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی وجہ سے وہ 70 ہاتھ زمین میں دھستا چلا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو نمازی نہیں ہوتا ہے، جو مقصد زندگی کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو نمازی ہوتا ہے، جو شریعت و سنت کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، جو رسول کے فرمان کو جانتا ہے، جب ایسا شخص قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے ویلکم یو، قبر کہتی ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، قبر کہتی ہے خوش آمدید، قبر کہتی ہے آپ کا آنا مبارک ہو، قبر کہتی ہے آپ نے اچھا کیا آپ یہاں آ گئے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ میرے پشت پہ چلتے تھے تمام لوگوں میں آپ ہی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مجھے تھے۔ جب آپ نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، شریعت و سنت کے ساتھ میرے حوالے ہوئے ہیں تو آپ میرا رویہ بھی دیکھیے گا، میرا برتاؤ بھی دیکھیے گا، پھر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اس مردے کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے، تمام جنت کی آسائش اور راحتیں اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ قبر کا سلوک اور برتاؤ اچھے اور سچے انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہ انسانی زندگی 7 حصوں میں منقسم ہے۔ انسانی زندگی صرف کھانے کا نام نہیں ہے، انسانی زندگی صرف پینے کا نام نہیں ہے، انسانی زندگی کھیل کود کا نام نہیں ہے، انسانی زندگی روپے پیسے جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ روپے پیسے جمع مت کیجئے، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، کہ جو کچھ بھی آپ کو دنیا میں ملتا ہو آپ تمام چیزوں کو لیتے رہیے، لیکن آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو مت چھوڑیں۔
दुनिया में जितना हिस्सा आपके हवाले किया जाता है तमाम को लीजिए, रोजी अख्तियार कीजिए, जरिया मुआश अख्तियार कीजिए, लेकिन अल्लाह को छोड़ के नहीं, नमाज को छोड़ के नहीं, शरीयत और सुन्नत को छोड़ के नहीं, बल्कि शरीयत और सुन्नत को छोड़ के, नमाज को छोड़ के, अच्छे अमाल को छोड़ के, जब तमाम अमाल को छोड़ के आप जिंदगी गुजारेंगे और आपका आखिरी मरहला आएगा, बड़ा ही अच्छा मरहला आएगा, कब्र की तरफ जाने में भी मजा आएगा। आप भी कहेंगे ले चलो, देर मत करो, और कब्र भी कहेगी आपने अच्छा किया कि आप आ गए। तो यकीनन ये दुनियावी जिंदगी के साथ मराहिल हैं जिनसे हम सबको सबक सीखना चाहिए, और इन मराहिलों के जरिए से हर एक को गुजरना पड़ता है, लेकिन वही शख्स बामुराद और कामयाब होता है जो अच्छे तरीके से इन सात मरहलों को गुजार ले। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई तमाम बातों पे अमल पैरा फरमाए और नमाज और शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाए, और वो जो हमारी बहन डेट कर गई, इंतकाल कर गई है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, उसके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए, उसके सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला उससे आफ़ो दरगुज़र का मामला फरमाए, चश्म पोशी का मामला फरमाए, रहम व करम का मामला फरमाए, और फिर रहम व करम का मामला फरमाने के बाद उनके जो पसमानदगान हैं, उनके जो वालिदैन हैं, अज़ीज़ा व क़रीब, अल्लाह ताला हर एक को सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी तरह नेअमल बदल और बेटी और लफ्ज़ जिगर उन्हें इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।